اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ انکا بے شک تو لا تسمع نہیں سنا سکتا الموتى مردوں کو، ولا تسمع الصم الدعاء اور تو نہیں سنا سکتا بہروں کو پکار، اذا ولوا مدبرین جب کہ وہ پیٹھ پھیر کے لوٹ رہے ہوں۔ محترم احباب، یہ آیت مبارکہ آج کے درس کے لیے آپ احباب نے ماترجمہ یاد کرنی ہے۔ آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور بہرے جو ہیں وہ پیٹھ دے کے بھاگ رہے ہوں تو آپ ان کو پکار نہیں سنا سکتے۔ اصل میں آیت مبارکہ میں کفار کا تذکرہ ایک بطور مثال ہے کہ اے نبی کافروں کو آپ سنائیں تو وہ آپ کی بات سنتے کوئی نہیں۔ یہ ایسے ہے کہ جس طرح مردے نہیں سنتے اور جس طرح بہرے نہیں سنتے، تو گویا کہ مردوں کو اور بہروں کو اللہ نے بطور مثال ذکر کیا ہے کہ نبی کافر بھی آپ کی بات نہیں سنتے جس طرح مردے نہیں سنتے، جس طرح بہرے نہیں سنتے۔ اب اللہ رب العزت ایک چیز کو بطور مثال ذکر کر رہے ہوں تو وہ مثال ظاہر بات ہے کہ پختہ ہونی چاہیے، اور اگر وہ مثال ہی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کمزور ہو جائے، حالانکہ وہ اللہ رب العزت کی بیان کردہ مثال ہے، تو جس چیز کے لیے وہ مثال بیان ہو رہی ہے تو وہ بات بھی کمزور ہو جائے گی۔ تو اب اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ یا اے نبی آپ کافروں کو نہیں سنا سکتے جس طرح آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اب اگر مردوں کا ہی سنانا ثابت ہونے لگ جائے تو پھر تو وہ جس چیز کے لیے اللہ مثال دے رہے ہیں وہ چیز تو اور زیادہ کمزور ہو جائے گی۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ عقیدہ بنانا کہ مردے سنتے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کی مثال کو غلط کرنا ہے، اور جس چیز کے لیے اللہ مثال دے رہے ہیں کہ نبی کافر آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس چیز کو کمزور کرنا ہے۔ تو میرے محترم احباب، اپنا عقیدہ درست کرنا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ اللہ رب العزت کی باتوں کو کمزور کرنا شروع کر دو۔ بہرحال سماع موتیٰ کے حوالے سے انشاءاللہ تفصیلی بات بھی اگلے دروس میں آ جائے گی۔ آج کے درس کے لیے جو حدیث مبارکہ ہے جو آپ احباب نے یاد کرنی ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی۔ فرمایا کہ انما انا بشر مثلکم، سوائے اس کے نہیں کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، انسا میں بھی بھول جاتا ہوں، کما تنسون جس طرح تم بھول جاتے ہو۔
फ़इज़ा नसीतु, जब कभी मैं भूल जाऊं, फ़ज़क्किरूनी, तो मुझे याद करवा दिया करो। कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया ना, जैसा कि गुज़श्ता दिनों में मैंने बयान किया था कि अल्लाह ने बयान फरमाया कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए नबी आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ। तो यहाँ पर इस हदीस मुबारका में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही लफ्ज़ इस्तेमाल फरमा रहे हैं कि इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिफ़ाती लिहाज से हम नूर मानते हैं कि आपकी वजह से पूरी कायनात के अंदर दीन की रोशनी पहुंची है, सिफ़ाती लिहाज से आप नूर हैं, लेकिन बहरहाल आपका वजूद, आपकी ज़ात वो बशर है। अब ज़ाहिर बात है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला के बेटे हैं, अब्दुल मुत्तलिब को पोते हैं। अब अब्दुल मुत्तलिब जो हैं वो भी बशर हैं, अब्दुल्ला हैं वो भी बशर हैं, वालदा आमना के बेटे हैं वो भी बशर हैं। तो जब बशर से पैदा हुए हैं तो बशर ही पैदा होंगे, ये तो नहीं हुआ करता कि बशर से नूर पैदा होना शुरू हो जाए। तो बहरहाल ज़ात के लिहाज से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर ही हैं। आयात मुबारका से भी ये बात साबित है, अहादीस मुबारका से भी ये बात साबित है। उसके बाद अब हम आते हैं मसाइल की तरफ। आज के लिए दो मसले जो हैं जो आपने ज़हन नशीन करने हैं, एक सजदा तिलावत का मसला और एक सजदा सहव का मसला। कुरान हकीम की तिलावत करते हुए हमें 15 मकामात ऐसे नज़र आते हैं कि जिनके ऊपर एक निशान लगा होता है कि यहाँ पर सजदा है। निशानात कुरान हकीम में 15 मकामात पे लगे हुए नज़र आएंगे, लेकिन उनमें से शवाफ़े यानी इमाम शाफ़ी के जो पैरोकार हैं वो भी 14 मकामात पर ही सजदे के कायल हैं, और हम हनफी भी 14 मकामात पर ही सजदे के कायल हैं। निशानात 15 लगे होते हैं, असल में एक मकाम जो है हमारे नज़दीक और है कि जहाँ पर सजदा है, और इमाम शाफ़ी के नज़दीक एक मकाम और है कि जहाँ पर सजदा है। तो जहाँ इमाम शाफ़ी के नज़दीक सजदा है तो उस मकाम पर फिर इंद शाफ़ी भी साथ लिख दिया होता है ताकि पता चल जाए कि ये इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह के नज़दीक है। और बाकी जो 14 मकामात हैं तो उनके ऊपर अहनाफ के नज़दीक सजदा करना वाजिब होता है। ये जो सजदा तिलावत है बिल्कुल आसान सा इसका तरीका है। आप खड़े हैं या बैठे हैं, जिस हालत में भी हैं, आपने अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदा में जाना है। उसके लिए हाथ नहीं उठाने, जो होता है ना तकबीर के अंदर हाथ कानों तक उठाना, वो कोई नहीं है। सिर्फ अल्लाहु अकबर कहते हुए आपने सजदे में चले जाना है। खड़े हैं तो खड़े से ही अल्लाहु अकबर कह के सजदे में जा सकते हैं, बैठे हैं तो बैठे से ही अल्लाहु अकबर कह के सजदे में जा सकते हैं। सजदे में जाके सजदा की तस्बीहात जो हैं वो ताक तादाद में सुबहान रब्बियल आला 3 दफ़ा कह लें, 5 दफ़ा, 7 दफ़ा, 9 दफ़ा, जितनी भी दफ़ा कहें ताक तादाद में कह लें। उसके बाद दोबारा अल्लाहु अकबर कहते हुए उठ जाना है। उठ के बेशक सीधा बैठ जाएं अगर आपने बैठना है, अगर आपने जाना है कहीं उठ के खड़े हो जाएं सीधे, दोनों सूरतें जायज़ हैं। तो बस ये आसान सा इसका तरीका है कि अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाना है और अल्लाहु अकबर कहते हुए ही उठना है, दरमियान में सजदे की तस्बीहात बोलनी है। इसके बाद कोई सलाम वगैरह नहीं फेरना है, बस यही सजदा तिलावत है। अगर एक आदमी एक जगह पर बैठा है और एक ही आयत सजदा बार बार वो तिलावत करता है, ये ख़ास तौर पर हुफ़ाज़ को ये चीज़ ज़रूरत पेश आती है। जिस वक्त वो हिफ्ज़ कर रहे होते हैं, याद करनी है उन्होंने आयत, तो वो उसको कई कई दफ़ा जो है वो बोलते हैं। तो एक ही जगह पर बैठे हुए
اگر ایک ہی آیت سجدہ بار بار تلاوت کی جائے تو اس کے اوپر سجدہ ایک ہی واجب ہوگا۔ اگر ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سجدے کی مختلف آیتیں تلاوت کی ہیں تو پھر مختلف سجدے کرنے ہوں گے، یا پھر ایک ہی آیت سجدہ تلاوت کی ہے 2-3 دفعہ، لیکن پہلے یہاں بیٹھے ہوئے کی ہے، پھر ادھر بیٹھے ہوئے کی ہے، پھر ادھر بیٹھے ہوئے یا کہیں چلتے ہوئے کی ہے، پھر الگ الگ سجدہ کرنا ہوگا۔ اگر جگہ بھی ایک ہی رہے اور آیت بھی ایک ہی رہے، پھر جتنی دفعہ مرضی دہرا لیں پھر ایک ہی سجدہ کرنا ہوگا۔ البتہ اگر ایک دفعہ آپ نے سجدہ کر لیا، اس کے بعد پھر آپ نے آیت کو اسی جگہ پہ بے شک بیٹھے دہرایا ہے نا، پھر دوبارہ کرنا ہوگا، کیونکہ جو پہلے کیا ہے وہ اس سے پہلے والیوں کے لیے کافی ہوگا، بعد والے تلاوت کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ اور سجدہ تلاوت کرنے والے کے اوپر بھی واجب ہوتا ہے اور تلاوت سننے والے پر بھی واجب ہوتا ہے۔ جس نے تلاوت سنی ہے تو اس لیے جو تلاوت کرتے ہوئے اگر کوئی امام کوئی خطیب وہ آیت سجدہ تلاوت کر دے تو اس کو عوام کو بتا دینا چاہیے کہ یہ آیت سجدہ تلاوت ہوئی ہے، تو درس وغیرہ ہو رہا ہے یا جمعہ پڑھایا جا رہا ہے تو عوام کو کہہ دینا چاہیے کہ اس سے فارغ ہونے کے بعد سجدہ ضرور کر لیجئے گا۔ تو بہرحال یہ پڑھنے والے پر بھی واجب ہوتی ہے، جس نے سنی ہے اس پر بھی واجب ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے سجدہ سہو۔ سجدہ سہو جو ہے یہ نماز کے اندر کوئی غلطی ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نماز کے اندر 2 قسم کی غلطیاں ہیں جن پر سجدہ سہو ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ کوئی واجب عمل چھوٹ جائے۔ پیچھے ہم نے فرائض جو ہے وہ نماز کے وہ سیکھے تھے کہ 6 فرض ہیں، اور میں نے اس وقت یہ بات بتلائی تھی، آج پھر تنبیہ کر دیتا ہوں کہ فرضوں میں سے کچھ چھوٹ گیا ہے نا تو پھر سجدہ سہو کرنے سے نماز پوری نہیں ہوتی۔ پھر بے شک 100 دفعہ بھی آپ سجدہ سہو کریں نا، نماز پوری نہیں ہوگی۔ اگر فرض چھوٹ گیا پھر تو نماز دوبارہ ہی پڑھنی پڑتی ہے۔ تو وہ چیزیں جو فرض ہیں وہ پیچھے ہم ذکر کر چکے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو پھر سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے کہ جب کوئی واجب چھوٹ جائے، اور دوسرا یہ واجب ہوتا ہے کہ جب نماز کے اندر آپ نے کوئی اضافہ کر دیا ہے، اور وہ اضافہ ایسا کیا کہ جس سے نماز ٹوٹتی نہیں، کہ مثلا وہ نماز کا ہی کام ہے لیکن اس نماز کا وہ حصہ نہیں تھا اور آپ نے وہ حصہ بنا دیا۔ مثال کے طور پر پہلی رکعت کے بعد تشہد نہیں بیٹھ رہے ہوتے، لیکن آپ پہلی رکعت کے بعد تشہد بیٹھ گئے ہیں، یہ کام تو نماز والا ہی ہے، اس سے نماز ٹوٹے گی تو نہیں، لیکن چونکہ اس جگہ پر یہ بیٹھنا نہیں تھا اور آپ بیٹھ چکے ہیں تو آپ کو سجدہ سہو کرنا واجب ہو جائے گا۔ تو ایسا کام جو کہ نماز والا ہی ہے، وہ نماز والا ہے ہو تو صحیح لیکن اس جگہ پر وہ ہے نہیں اور آپ نے وہ کر لیا تو اس کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی نماز کے اندر کوئی اضافہ کر دیا، آپ نے 2 سجدے کرنے تھے، آپ نے غلطی سے 3 سجدے کر دیے ہیں، ایک نماز میں اضافہ کر دیا ہے۔ کام وہ نماز والا ہی ہے، نماز کو توڑے گا نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس اضافے کی وجہ سے آخر پہ سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ سجدہ سہو میں نے بتلایا کہ یا واجب چھوٹنے سے ہوتا ہے یا کچھ اضافہ کرنے سے۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے چھوٹنے سے سجدہ سہو جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے؟ میں نے فرائض بیان کرتے ہوئے بتلایا تھا کہ قرات جو ہے وہ فرض ہے، اور اس وقت میں نے یہ بھی ساتھ بتلایا تھا کہ قرات فرض ہے لیکن سورہ فاتحہ کی قرات الگ سے واجب ہے اور ساتھ کوئی اور سورت ملانا وہ الگ سے واجب ہے۔ اب اگر ایک آدمی اس نے قرات تو کی ہے نماز میں لیکن اتفاقاً سورہ فاتحہ چھوٹ گئی ہے، دوسری قرات کر لی ہے، فرض پھر بھی پورا ہو گیا لیکن سورہ فاتحہ واجب تھی وہ چھوٹ گیا، یا پھر سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے اگلی قرات چھوٹ گئی ہے اور رکوع میں چلا گیا ہے، فرض تو پھر بھی ادا ہو گیا کیونکہ قرات تو ہو گئی ہے لیکن واجب چھوٹ گیا۔ تو قرات جو ہے وہ فرض ہے
اگر بالکل ہی قرات نہیں کی ہے، اگر بالکل ہی قرات نہیں کی ہے تو پھر تو نماز ہی نہیں ہوگی، پھر تو دوبارہ پڑھے گا۔ لیکن اگر قرات تو کی تھی لیکن ان دو چیزوں میں سے ایک کی ہے اور ایک کی چھوٹ گئی ہے، تو یہ دونوں چیزیں الگ الگ واجب تھیں، تو ایک کی ہے اور ایک کی چھوٹ گئی ہے، فرض ادا ہو گیا، نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن آخر پہ سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ البتہ آخر پہ سجدہ سہو بھی اگر نہیں کیا پھر دوبارہ نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ سجدہ سہو واجب ہو جائے اور آخر پہ سجدہ سہو نہ کریں اور وقت کے اندر آپ کو یاد بھی آ جائے کہ میں نے تو سجدہ سہو کرنا تھا تو وہ میرے سے نہیں کیا، پھر نماز دوبارہ پڑھنی ہوتی ہے۔ اچھا جی، تو سورہ فاتحہ یہ واجب ہے پڑھنی، یہ چھوٹ گئی، یا اس کے بعد جو دوسری ساتھ تلاوت ملائی جاتی ہے، فرضوں کے اندر پہلی 2 رکعتوں میں ساتھ قرات ملائی جاتی ہے، تیسری چوتھی رکعت کے اندر قرات نہیں ملائی جاتی۔ سنتوں میں، وطروں میں، نفلوں میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ قرات ملائی جاتی ہے، تو جو ساتھ قرات ملانی ہے وہ چھوٹ گئی، یا قومہ چھوٹ گیا، یعنی رکوع کے بعد جو کھڑے ہونا ہوتا ہے، ایک بندہ رکوع میں گیا ہے اور رکوع میں جانے کے بعد اس نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہونا تھا، ربنا لک الحمد کہنا تھا، لیکن وہ رکوع سے ہی سیدھا سجدے میں چلا گیا، کھڑا نہیں ہوا، قومہ چھوٹ گیا ہے، تو اس کے اوپر بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہوتا ہے، اس کو جلسہ کہا جاتا ہے، تو یہ بیٹھنا اگر چھوٹ گیا ہے تو پھر بھی سجدہ سہو جو ہے واجب ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو تشہد ہے وہ عبدہ و رسولہ تک کی مقدار یہ پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ اگر یہ پڑھنی چھوٹ گئی ہے، تشہد بیٹھے تو ہیں لیکن یہ پڑھنی چھوٹ گئی ہے تو تب بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، خواہ وہ پہلے قعدہ میں چھوٹ گیا ہے یا دوسرے قعدہ میں چھوٹ گیا ہے۔ پہلے قعدہ کے اندر تشہد کی مقدار بیٹھنا واجب ہے، آخری قعدہ کے اندر تشہد کی مقدار بیٹھنا فرض ہے۔ ایک ہے بیٹھنا، ایک ہے پڑھنا، یہ ذہن نشین رکھیے، تشہد بیٹھنا یہ پہلے قعدے میں واجب ہے اور آخری قعدے میں فرض ہے، اور تشہد پڑھنا یہ کہیں فرض نہیں ہے، نہ پہلے میں فرض ہے نہ بعد والے میں آخری میں فرض ہے، یہ واجب ہے دونوں جگہ پر۔ تو بہرحال پہلے قعدہ میں بیٹھا ہی نہیں، دوسری رکعت کے بعد سیدھا تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی، آخر پہ سجدہ سہو کر لیں، کیونکہ قعدہ بیٹھنا فرض تھا، واجب تھا، فرض نہیں تھا۔ فرض ہوتا تو نماز ٹوٹ جاتی، لیکن واجب تھا، چھوٹ گیا ہے، بیٹھنا بھی واجب تھا، پڑھنا بھی واجب تھا، دونوں چیزیں واجب ہی چھوٹی ہیں، آخر پہ سجدہ سہو کر لے گا، نماز ہو جائے گی۔ اچھا جی، نماز کے ختم کرتے وقت سلام کا لفظ جو ہے یہ واجب ہے، اگر نماز ختم کی اور سلام کا لفظ استعمال نہیں کیا تو پھر بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ جہری نماز تھی، یعنی جس کے اندر امام نے قرات اونچی آواز سے کرنی ہوتی ہے اور امام نے پست آواز سے قرات کرنی شروع کر دی تو تب بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، امام کے اوپر بھی واجب ہو جائے گا اور مقتدیوں کے اوپر بھی واجب ہو جائے گا۔ اگرچہ غلطی مقتدیوں نے نہیں کی لیکن امام کی اقتداء واجب ہوتی ہے، امام نے جتنا کرنا ہے وہ سارا آپ نے کر کے سلام پھیرنے۔ مقتدی یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلطی تے امام کو لو اسی نہ ساڑھے کو لو تے کوئی نہیں ہوئی تے اسی سجدے صاحب تو پہلے اسلام پھیر کے اٹھ جانے، نہیں، جب امام نے سجدہ صاحب کرنا ہے تو بے شک غلطی صرف امام سے ہوئی ہے، آپ نے بھی ساتھ سجدہ صاحب کرنا ہے۔ اور اگر پیچھے مقتدی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، امام سے غلطی کوئی نہیں ہوتی، مقتدی سے غلطی ہو جاتی ہے، پھر سجدہ صاحب نہیں کرنا ہوتا۔ با جماعت نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور غلطی امام سے نہیں ہوئی ہے، صرف آپ سے ہوئی ہے، اس پر آپ نے سجدہ صاحب کوئی نہیں کرنا، کیونکہ امام کی اقتداء کرنا جو ہے وہ زیادہ اہمیت والا ہے، امام کی اقتداء کرنا وہ زیادہ اہمیت والا ہے۔ ایک جگہ پر آپ سے غلطی نہیں بھی ہوئی تب بھی امام کی وجہ سے آپ کو سجدہ صاحب کرنا ہے،
دوسری جگہ پر آپ سے غلطی ہوئی بھی ہے تب بھی امام کی وجہ سے آپ نے سجدہ سہو نہیں کرنا، کیونکہ امام سلام پھیر رہا ہے تو آپ نے بھی سلام پھیرنا ہے۔ تو امام کی اقتداء جو ہے یہ انتہائی اہم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گویا کہ واجب تک جو ہے اس کو بھی ترک کر دیا جاتا ہے۔ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے نا غلطی پر، تو یہ واجب تک بھی چھوڑنا پڑ جاتا ہے کیونکہ امام کی اقتداء بہرحال کرنی ہے۔ اللہ اللہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتداء کا طریقہ ہی یہ بتلایا ہے کہ اذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا۔ امام کی اقتداء کہتے ہی اس کو ہیں کہ جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، جب وہ پڑھنے لگے تو تم چپ ہو جاؤ۔ وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین۔ جس وقت وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تب تم آمین کہو۔ اقتداء اس کو کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی تفصیلی وضاحت فرمائی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ دعائے قنوت جو ہوتی ہے وتر کے اندر تو یہ واجب ہوتی ہے پڑھنی۔ اگر یہ چھوٹ گئی ہے، آپ تیسری رکعت میں سیدھے رکوع میں چلے گئے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، آخر پہ سجدہ سہو ہو جائے گا۔ اور اگر عیدین کی نمازیں، عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی جا رہی ہے اور امام نے جو 3 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں زائد ہوتی ہیں وہ تکبیریں چھوڑ دی ہیں، تو تب بھی جو ہے وہ امام بھی سجدہ سہو کرے گا اور مقتدی بھی سجدہ سہو کریں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد نماز جنازہ کی دعا بالغ کی جو ہے وہ ہم نے کل یاد کی تھی۔ نابالغ بچے کے لیے نماز جنازہ کی دعا، یہاں پر بچے اور بچی کے اندر فرق ہوتا ہے دعا کے اندر، مفہوم دونوں کا 100% ایک ہی ہے، صرف مذکر اور مؤنث ہونے کی وجہ سے صیغے بچے کے لیے مذکر والے استعمال ہوتے ہیں اور بچی کے لیے مؤنث والے صیغے استعمال ہوتے ہیں، باقی مفہوم دونوں دعاؤں کا ایک ہی ہے۔ اللہم اجعلہ لنا فرطا، یہاں پر یہ خیال رکھنا ہے کہ فرطا نہیں پڑھنا، فرطا پڑھنا ہے، یہ را کے اوپر زبر ہے۔ اللہم اجعلہ لنا، یہ بچہ ہے تو اس کے لیے وجعلہ ہو جائے گا اور بچی ہے تو وجعلہا ہو جائے گا، اتنا فرق ہے بس۔ اللہم اجعلہ لنا فرطا وجعلہ لنا اجرا وذخرا، یہاں پر بھی بچی ہے تو وجعلہا لنا اجرا وذخرا ہو جائے گا۔ وجعلہ لنا شافعا ومشفعا، اور اگر بچی ہے تو وجعلہا لنا شافعتا ومشفعتا، تو مؤنث کے صیغے استعمال ہو جائیں گے۔ اللہم اجعلہ، اے اللہ اس کو بنا لنا ہمارے لیے فرطا، پہلے پہنچنے والا، ہمارا پیشرو بنا۔ وجعلہ لنا، اور اس کو ہمارے لیے بنا اجرا و ذخرا، اجر اور ذخیرہ۔ وجعلہ لنا، اور اس کو ہمارے لیے بنا شافعا و مشفعا، سفارش کرنے والا اور ایسا کہ جس کی سفارش قبول بھی ہو۔ مؤنث کے صیغے کے ساتھ اللہم اجعلہا لنا فرطا وجعلہا لنا اجرا و ذخرا وجعلہا لنا شافعتا و مشفعا۔ اچھا جی، آج کے سبق کی آخری چیز رفع الیدین کے حوالہ سے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ چند دن پہلے بھی تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی۔ نماز کے اندر تکبیر تحریمہ کے اندر دونوں کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہوتے ہیں ہم احناف کے نزدیک، لیکن یہ ایک عمل جو ہے کانوں تک ہاتھ اٹھانا یہ صرف تکبیر تحریمہ میں ہے ہمارے نزدیک، کسی اور جگہ پر نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو 4 قسم کی احادیث مبارکہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک وہ حدیثیں ہیں کہ جن میں ہر مقام پر رفع یدین کا تذکرہ ہے، اس کے اندر یعنی تکبیر تحریمہ میں بھی، پھر رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے بھی، پھر سجدے میں جاتے ہوئے بھی، سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی،
دوسرے سجدے میں جاتے ہوئے، دوسرے سجدے سے اٹھتے ہوئے ہر جگہ رفع دین کرنے کا تذکرہ ہے۔ ایک وہ روایتیں ہیں۔ دوسری روایتیں کہ جن میں 4 مقامات کے رفع دین کا تذکرہ ہے، اس میں تکبیر تحریمہ کا ہے، پھر رکوع میں جاتے کا، رکوع سے اٹھتے کا، اور تیسری رکعت شروع کرتے وقت کا۔ تیسری قسم کی روایات جن میں 3 مقامات کے رفع دین کا تذکرہ ہے، اس میں تکبیر تحریمہ کا، رکوع میں جانے اور رکوع سے اٹھنے کا تذکرہ ہے۔ تیسری رکعت کے رفع دین کا اس میں تذکرہ کوئی نہیں ہے۔ اور چوتھی قسم کی روایتیں وہ ہیں کہ جن میں صرف ایک جگہ یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین کا تذکرہ ہے۔ اب یہ 4 قسم کی روایتیں ہیں۔ سارے مسالک یہاں پر اس چیز پر تو مجبور ہیں کہ ان چاروں میں سے کسی ایک قسم کی روایات پر عمل کریں گے۔ ہم بھی ایک پر ہی عمل کر سکتے ہیں، چاروں پر عمل نہیں کر سکتے، اور ہمارے اہل حدیث صاحباب جو ہیں وہ بھی ایک پر ہی عمل کرتے ہیں، چاروں پر وہ بھی عمل نہیں کر سکتے۔ تو معاملہ تو یہاں پر برابر ہو جاتا ہے کہ 3 روایتیں انہوں نے بھی چھوڑنی ہے، 3 طرح کی ہم نے بھی چھوڑنی ہے، لیکن انتخاب کس کا کرنا ہے معاملہ یہاں پر آتا ہے۔ تو اگر رفع دین بھائی زیادہ مقامات کا کرنا تھا تو پھر ہر مقام والے کا انتخاب کر لیتے، اس کا بھی نہیں کیا، اور آخری چیز جو ہے کہ صرف ایک مقام والی، اس کا بھی نہیں کیا، ایک درمیان کی چیز کا انتخاب تم نے کیا ہے، تو یہ درمیان والی چیز کا تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی تک نہیں بنتا۔ یا تو کرنا ہے پھر ہر مقام پہ کرو، کیونکہ حدیثیں تو وہ بھی موجود ہیں، ہر مقام والی بھی موجود ہیں۔ اگر کہو کہ نہیں جی ان میں سے کچھ منسوخ ہو گئے مقام، تو ہم کہتے ہیں کہ تم نے تھوڑے منسوخ مان لیے، ہم نے ذرا زیادہ منسوخ مان لیے، بات تو وہی ہے، تم نے بھی منسوخ مان لیے، ہم نے بھی منسوخ مان لیے۔ تو تہاڈا منسوخ چل جاوے تو ساڈا منسوخ نہ چلے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ جب منسوخ چلنا ہے تو تہاڈا بھی چلنا ہے تو پھر ساڈا بھی چلے گا۔ نماز کے اندر ابتدا کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز کے اندر کافی ساری گفتگو بھی جائز ہو جاتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھنی تھی، اتفاقاً غلطی ہو گئی، 2 رکعت پڑھ کے بھول کے تو سلام پھیر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک صحابی جن کو ذوالیدین کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا کہ آقا کیا نماز تبدیل ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ نماز بدلی ہے نہ ہی میں بھولا ہوں۔ توجہ بھی دلائی صحابی نے کہ کچھ غلطی ہوئی ہے، کوئی بھول ہوئی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے نا، تو توجہ دلانے کے باوجود بھی احساس نہیں ہوا، کہنے لگے نہیں میں بھی نہیں بھولا اور نماز بھی نہیں بدلی۔ حضرت ذوالیدین کہنے لگے اگر نماز نہیں نہ بدلی تو پھر آپ تو بھول ہی گئے ہیں، پھر تو یہ یقینی ہے کہ آپ پھر بھولے ہیں۔ جی کیسے بھولا ہوں میں؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے 4 کی بجائے صرف 2 رکعت پڑھی ہیں اور سلام پھیر دیا ہے، حالانکہ ظہر کی نماز ہے 4 رکعت پڑھنی تھی۔ اب اتنا کچھ ہونے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی بھی اپنی بات پر یقین ہے کہ نہیں میں نے تو 4 ہی پڑھی ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ سے پوچھا کیا واقعی یہ ذوالیدین صحیح کہہ رہا ہے کہ میں نے 2 پر سلام پھیر دیا ہے؟ اب اتنا کچھ انہوں نے تنبیہ بھی کی ہے، اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑ رہا ہے، تو پھر عالم الغیب کدھر سے ہوئے بھائی؟ جس کو خود اپنے 2 منٹ پہلے کے عمل کا پورا پتہ نہیں، وہ یاد نہیں رہا، بھول چکے ہیں، تو جو 2 منٹ کے پہلے کے عمل کو بھول چکے ہیں، خود اپنے عمل کو، تو وہ ساری کائنات کے عالم الغیب تو نہیں ہو سکتے، علام الغیوب تو نہیں ہو سکتے۔ بہرحال صحابہ نے کہا کہ جی واقعی آپ نے 2 رکعت پر ہی سلام پھیرا ہے۔ اب یہ ساری گفتگو ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مزید 2 رکعت پڑھائیں، 4 نہیں پڑھائیں، مزید 2 رکعت پڑھائیں۔ یہ ساری گفتگو نماز کے دوران ہی سمجھی گئی، یعنی اتنی ساری گفتگو ہو گئی
لیکن نماز نہیں ٹوٹی، نماز نہیں ٹوٹی. اتنی ساری گفتگو ہے. اب ہم ایک لفظ بھی بول دیں، کوئی باہر سے آ کے کوئی بات ہم سے پوچھے، ہم اس کو تھوڑا سا ایک لفظ میں بھی جواب دے دیں، نماز ٹوٹ جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت نماز میں بولنا جائز تھا، اب منع ہو چکا ہے. تو یہ ممانعت ہوئی ہے تدریجن. نماز جو ہے تدریجن جو ہے وہ سکون کی طرف آئی ہے. تو شروع میں بہت زیادہ بولنا بھی جائز تھا، اس کے بعد زیادہ بولنا تو ہو گیا منع، لیکن دو چیزیں ابھی بھی جائز رہیں. کوئی باہر سے آئے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، اب نماز پڑھ رہے ہو، نماز کے اندر ہی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ سکتے ہو، جواب دے سکتے ہو، یہ جائز رہا. اور ہم جب تاخیر سے اگر کوئی آتا ہے نا، تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جہاں امام پہنچے وہیں پہ ساتھ مل جاتے ہیں. لیکن شروع میں طریقہ اور تھا. شروع میں طریقہ یہ تھا کہ جو باہر سے آیا ہے اگر نماز پہلے سے کھڑی ہے نا، تو وہ آ کے پوچھتا تھا کتنی رکعت ہوئی ہیں. اب وہ سارے نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے اندر ہی اشارے سے بتا دیتے تھے 2 ہو گئی ہیں، 3 ہو گئی ہیں، وہ بتا دیتے تھے. اور صحابی اتنی پہلے خود پڑھ کے پھر ساتھ شریک ہوتا تھا. اب یہ بتانا جائز تھا کہ کتنی ہوئی ہیں، یہ عمل جائز تھا. لیکن اس کا ہوتا کیا کہ کئی دفعہ مثلا 2 رہ گئی ہیں نا، وہ 2 پڑھتے ہوئے اگلی 2 بھی چلی جاتی، جماعت تو چھوٹ جاتی. تو بعد میں طریقہ مختلف کر دیا گیا کہ نہیں بھائی جہاں پر بھی آؤ اب یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پوچھنا منسوخ ہو گیا، یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جہاں پر بھی آؤ ساتھ ہی نماز میں مل جاؤ، جتنی پڑھو گے پتہ چل جائے گا کتنی پڑھی گئی ہیں، بعد میں جو چھوٹی ہیں وہ بعد میں پڑھ لینا. سلام کا جواب دینا بھی جائز تھا. لیکن ایک سفر سے ایک صحابی واپس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، سلام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کوئی نہیں دیا. صحابی پریشان ہو گئے کہ آقا شاید مجھ سے کہیں ناراض تو نہیں، میں نے سلام کیا انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد، نماز پوری کرنے کے بعد اس کو تسلی دی کہ بھئی میں تم سے ناراض نہیں ہوں، یہ سلام کا جواب دینا پہلے جائز تھا، اب منع ہو چکا ہے، تو اس لیے میں نے جواب نہیں دیا. تو گویا کہ تدریجن نماز سکون کی طرف آ رہی ہے. ہم کہتے ہیں جب یہ تدریجن سکون کی طرف آ رہی ہے تو جس دور میں بہت زیادہ بولنا بھی جائز تھا تو اس دور میں حرکت بھی بہت زیادہ جائز ہوگی. وہاں پر ہر دفعہ رفع دین جو ہے یہ کیا جاتا ہوگا. پھر کچھ جو ہے وہ بولنے میں بھی کمی آئی تو رفع دین کے اندر بھی کمی آ گئی، کچھ اور کمی آئی تو رفع دین میں بھی اور کمی آ گئی. آہستہ آہستہ نماز سکون کی طرف آئی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ سارا پس منظر بتا رہا ہے کہ صرف ایک مقام والا جو ہے نا یہ زیادہ سکون والا معاملہ ہے تو یہ آخر پہ ہوگا. یہ سارا پس منظر بتا رہا ہے. ایک دلیل ہماری کہ یہ آخری عمل ہے. دوسری دلیل میں پیچھے ذکر کر چکا ہوں چند دن پہلے کہ اس کے اوپر تو سب کا اتفاق ہے کہ ابتدائی دور میں رفع دین زیادہ مقامات پر ہوا ہی ہوا ہے، اور اسی لیے حدیثوں میں وہ آ گیا. ابتدائی دور میں زیادہ مقامات پہ ہوا ہے، خواہ وہ 3 پہ ہوا ہے یا 4 پہ ہوا ہے یا ہر مقام پہ ہوا ہے. تو معلوم ہوا کہ جو ایک مقام والی روایت ہے نا وہ ابتدائی دور کی ہو سکتی ہی نہیں. جب وہ ابتدائی دور کی ہو سکتی ہی نہیں، ہر مقام والی بھی ابتدائی دور کی ہو سکتی ہے، اس کے منسوخ ہونے کا امکان ہے. 3 مقام والی بھی ابتدائی دور کی ہو سکتی ہے، اس کے منسوخ ہونے کا امکان ہے. 4 مقامات والی ابتدائی دور کی ہو سکتی ہے، اس کے منسوخ ہونے کا بھی امکان ہے، کیونکہ ابتدائی دور میں تو ہوا ہے زیادہ مقامات پر. تو پھر ظاہر بات ہے کہ جو ایک مقام والی ہے وہ ابتدائی دور کی نہیں ہے، تو وہ یقیناً بعد کی ہے. باقی تینوں جو ہیں ان کے بعد میں اور پہلے ہونے میں ڈاؤٹ ہے، لیکن یہ والی تو یقیناً بعد کی ہے. تو جو یقیناً بعد کی اس پر عمل کر لو. تیسری بات، خلفائے اربعہ میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رفع دین نہ کرنا صراحت سے حدیث میں ذکر ہے کہ وہ رفع دین نہیں کرتے تھے سوائے تکبیر تحریمہ کے. حضرت عمر فاروق کا بھی رفع دین نہ کرنا صراحت سے حدیث میں ذکر ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے بھی پڑھی ہے،
حضرت عمر فاروق کے بھی پیچھے پڑی ہے، ان میں سے کوئی بھی رفع دین نہیں کرتا تھا۔ تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آخری عمل نہ کرنے کا تھا۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری نماز تک رفع دین کرتے ہوں تو پھر ساتھ ہی حضرت ابوبکر صدیق چھوڑ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر فاروق بھی چھوڑے رکھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ موطا امام مالک کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ وہ بھی رفع دین نہیں کرتے تھے سوائے تکبیر تحریمہ کے۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اتفاقاً نہ کرنے کا کہیں تذکرہ آیا نہ کرنے کا، لیکن 4 میں سے 3 خلفاء جب نہیں کر رہے تو یقینی بات ہے کہ وہ بھی درمیان میں نہیں شروع کر سکتے کہ ابوبکر بھی نہ کرتے ہوں، عمر بھی نہ کرتے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چھوڑ دیا ہو، پھر حضرت عثمان کرنے لگ گئے ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یقیناً وہ بھی نہیں کرتے، اگرچہ ان کے نہ کرنے کا تذکرہ چلو کسی صراحت سے نہیں آیا، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ وہ بھی نہیں کرتے۔ تو یہ سارے دلائل جو ہیں بڑے قوی ہیں کہ رفع دین جو ہے وہ بہرحال ہوا ضرور ہے، پہلے زیادہ مقامات پر ہوا ہے، اس لیے احادیث میں تو آنا ہی آنا ہے، حدیثیں تو موجود ہیں، لیکن بھائی وہ منسوخ عمل ہے۔ ناسخ عمل جو ہے وہ یہی ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین کرنا ہے اور کسی جگہ پر رفع دین نہیں کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نے آپ احباب کو یاد کروائی تھی، میں نے کہا تھا کہ اس کو یاد کرنا ہے، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں؟ فصلی، پھر نماز پڑھائی، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، تو ہاتھ نہیں اٹھائے مگر صرف تکبیر تحریمہ میں، اور کسی جگہ پر ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اللہ اللہ۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے سنن نبی داود کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کو شروع کرتے تھے تب ہاتھ اٹھاتے تھے اپنے کانوں کے قریب تک، اور اس کے بعد کسی جگہ پر بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکلے، فقالا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالی اراکم یرفع یدیہ الی قریب اچھری کأنہا اذناب خیل شمس، کہ مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں یہ دیکھتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو جیسے سرکش گھوڑوں کی دمیں ہوں، بدکتے ہوئے گھوڑوں کی دمیں ہوں، تو اس طرح ہاتھوں کو کیوں اٹھاتے ہو؟ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون کیا کرو۔ تو اب یہ حدیث مبارکہ یہ واضح کر رہی ہے، صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہمیں رفع دین کرتے دیکھا تو یہ کہا کہ یہ سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ کیوں ہلاتے ہو؟ نماز کے اندر سکون کرو۔ اب یہ حدیث جو ہے نا امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور حدیث بھی نقل کی ہے، اور وہ جو دوسری حدیث ہے نا وہ ہے سلام کے حوالہ سے۔ تو امام مسلم نے ایک ہی صفحے پر ایک ہی باب میں یہ دونوں حدیثیں نقل کی ہیں۔ تو ہمارے احباب اس حدیث کو بھی سلام کے حوالہ سے بنانے لگ جاتے ہیں، حالانکہ دونوں حدیثوں کے الفاظ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ٹھیک ہے دونوں روایتیں حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، لیکن دو الگ الگ واقعات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ جو ہم پیش کر رہے ہیں اس میں باجماعت نماز کا تذکرہ نہیں ہو رہا، بلکہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دیکھا تو گویا کہ یہ سنتے یا نفل وغیرہ پڑھے جا رہے تھے، باجماعت نماز کی بات نہیں ہے۔ جبکہ وہ جو دوسری روایت ہے سلام والی، تو اس میں بڑا واضح لفظ ہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، اور حضرت جابر نے ساتھ ہاتھوں کو یوں یوں کر کے دکھایا کہ ساتھ ہم نے یوں کیا یوں کیا، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو ہے سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ کیوں ہلاتے ہو؟ تو یہ الگ واقعہ ہے،
اس کے اندر آگے اسکنوا فی الصلاۃ کے لفظ نہیں ہے کہ نماز کے اندر سکون کرو، اس کے اندر یہ اس واقعہ میں یہ نہیں ہے. یہاں پر ہے کہ سلام کے وقت ہم ایسے ایسے کر رہے تھے اور یہ جماعت نماز میں ہم نے یہ پڑھی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دیکھا تو اس سے منع کیا. تو یہ الگ معاملہ ہے اور وہ والا الگ معاملہ ہے، کیونکہ اس میں واضح طور پر ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہ نہیں کہ سلام پھیرا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت نماز میں. تو یہ دو الگ الگ واقعات ہیں. تو یہ ایک جو ہے یہ نماز کے اندر کا ہے اور دوسرا سلام پھیرنے کے بعد ہاتھوں کو ادھر ادھر کرنا ہے. تو دونوں سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. نماز کے اندر بھی جو ہے وہ ہاتھوں کو اٹھانے سے منع کیا اور نماز کے بعد سلام پھیرتے وقت بھی ادھر ادھر ہاتھ ملانے کی ضرورت کوئی نہیں. اس دوسری روایت میں ساتھ یہ ہے بعد میں، اس میں یہ نہیں ہے کہ اسکنوا فی الصلاۃ، اس میں یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو رانوں پر ہی رکھے ہوئے سلام کیا کرو، یہاں پر ادھر ادھر کرنے کی ضرورت کوئی نہیں. تو یہ بہرحال دو الگ الگ حدیثیں ہیں. امام مسلم رحمہ اللہ نے دونوں کو اگر ایک باب کے تحت ذکر کیا ہے نا تو باب کا عنوان جو ہے اس کے اوپر بھی توجہ ہونی چاہیے. باب الامر بالسکون فی الصلاۃ، وہ کہتے ہیں کہ نماز کے دوران سکون کے حکم کے متعلق یہ ایک چیز اور ساتھ ہی وہ دوسری چیز کرتے ہیں. وَالنَّهْيِ عَنِ الْإِشَارَةِ بِالْيَدِ وَرَفْعِهَا عِنْدَ السَّلَامِ، اور سلام پھیرتے وقت ہاتھ کے اشارہ کرنے اور ہاتھ اٹھانے کی ممانعت کے بیان میں. تو وہ کہتے ہیں یہ نماز کے اندر سکون کے بیان میں بھی ہے یہ، اور یہ سلام میں ہاتھ اٹھانے کی ممانعت کے بیان میں بھی ہے. تو یہ دونوں چیزوں کے متعلق ہے. تو ایک حدیث وہ نماز کے اندر سکون کے حوالہ سے لائے ہیں اور دوسری حدیث جو ہے وہ سلام کے حوالہ سے لائے ہیں. باب کا عنوان مزید آگے بھی چلتا ہے، کچھ اور چیزوں کا بھی تذکرہ آتا ہے، لیکن پہلی دو چیزیں یہ ہیں. تو بہرحال نماز کے اندر سکون جو ہے تدریجاً جو ہے وہ سکون آیا، جیسے کہ میں شروع میں واضح کر چکا. اور سکون جو ہے وہ اس کا تقاضا یہی ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ کے اندر رفع دین کیا جائے، اس کے بعد دیگر جو ہے مقامات ان کے اوپر رفع دین نہ کیا جائے، کیونکہ وہ منسوخ عمل ہے اور سکون کے بھی خلاف ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.